الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے ایمان اور اس کا دین یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر وہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پایا، دین اور اسلام کی حفاظت نہیں کر پایا، تو دنیا کے اندر وہ کتنی بھی ترقیاں کر لے، ترقیوں کے سب سے اونچائی پہاڑی پر چڑھ جائے تو بھی بیکار اور عبث ہے، کیونکہ اس کا ایمان سلامت نہیں ہے نا، اس کا دین اور اس کا مذہب سلامت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک واقعے کے ذریعے سے ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالباً غزوہ تبوک کا موقع ہے اور اس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کو اس میں شامل ہونا تھا۔ ان کے ساتھ میں کچھ اور لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق سماجی بائیکاٹ کا حکم دے دیا تھا۔ سارے لوگ ان سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ عرصہ تقریباً 50 دنوں کا ہو گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے بات کرنا چاہتا تھا، لوگ بات نہیں کرتے تھے، لوگوں سے میں پوچھتا تھا آخر کیا میرے ایمان میں کمزوری ہے، لوگ کچھ جواب نہیں دیتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک ملک کا بادشاہ اپنے ایک نمائندے کو بھیجتا ہے ایک لیٹر دے کر کے کہ جا کر کے کعب بن مالک کو یہ لیٹر دے دے۔ چنانچہ وہ آتا ہے، کعب بن مالک کو لیٹر دیتا ہے۔ اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ کعب، مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے، اگر آپ کو وہاں عزت نہیں دی جا رہی ہے، آپ کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، تو کیا بات ہے، آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم اپنے ملک کا بادشاہ بنا دیتے ہیں یا اپنی لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں اور خوب عزت و احترام سے تمہیں رکھتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو بائیکاٹ کا عرصہ چل رہا تھا، جو سماجی بائیکاٹ کا پیریڈ چل رہا تھا، لوگوں کو میں بلاتا تھا، لوگ بولتے نہیں تھے، بات نہیں کرتے تھے، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، رونا آتا تھا۔ لیکن جب یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تو میں تڑپ اٹھا، اندر سے میں ٹوٹ گیا، بالکل پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، ابھی تک تو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، باتیں نہیں کر رہے ہیں، اور ابھی اس وقت میرے ایمان کا سودا کیا جانے لگا ہے، اللہ تو میری حفاظت فرما لینا۔ وہ کعب بن مالک جن کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں تھے، لیکن جب یہ حادثہ ہوا، جب یہ واقعہ ہوا ان کے سامنے، ان کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے اللہ تو میری ایمان کی حفاظت کر لینا، آج ایمان کا بھی سودا کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کی جو صحابہ سمجھتے تھے ایمان کی حقیقت، ایمان اور اسلام اور دین کی اہمیت تو سمجھتے تھے، اس لیے اس کی قدر کرتے تھے، اور اس پر ذرا بھی چوٹ اگر آتی تو تلملا اٹھتے تھے، بلبلا اٹھتے تھے۔ آج دیکھیں میرے بھائیوں، آج کل میں کرسمس آنے والا ہے، پوری دنیا عیسائیت 25 دسمبر کو کرسمس مناتی ہے۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن وہ مانتے ہیں اور مناتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو کیا اس میں مسلمان شامل ہو سکتا ہے یا ان کو مبارکباد دے سکتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں؟ اگر بات یہیں تک ہوتی تب بھی مسلمان اس کو منا نہیں سکتا تھا، اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، اس میں مبارکبادی نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن اس سے آگے کی بات کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کتنے ایسے مسلمان انجانے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، اور اگر مناتے نہیں تو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر خطے میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان، چاہے کم پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، اس کو سورہ اخلاص یاد ہوگی۔ اس سورہ میں اللہ نے کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کیا ہم یہ پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے؟ اور میرے بھائیوں، سورہ مریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، بہت بھاری گناہ کیا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے جس نے بھی یہ کہا ہے۔
اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے کہ اللہ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. یہ جھوٹ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ قریب ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین میں شگاف پڑ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرنے والوں سن لو، کتنی عجیب بات ہے، کتنا بڑا بہتان ہے اللہ پر. رحمان کے لیے مناسب نہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو لڑکا بنائے، کسی کو اولاد بنائے. یہ عقیدہ دیا ہے قرآن نے. کرسمس منانے والوں کا ساتھ دے کر کے آپ اپنے ایمان کا سودا مت کرو. جب آپ کے پاس ایمان ہی نہیں رہے گا، آپ کا اسلام ہی باقی نہیں رہے گا، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہلواؤ گے؟ اس لیے آپ کرسمس کے موقع پر نہ ہی آپ جشن منائیں، نہ ہی جشن منانے والوں کا ساتھ دیں، نہ ہی ان پر مبارکبادی دیں. مجھے امید ہے کہ مسلمان اس مسئلے کو سمجھے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.